السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کے ہر دور، ہر قوم اور ہر ملک میں جہاں کچھ ایسے مذہبی اور روحانی لیڈر، سنت اور سادھو، درویش اور صوفی ہوتے ہیں جو لوگوں کو پرامن زندگی گزارنے اور بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتے ہیں، وہی کچھ ایسے مذہبی رہنما، سیاسی لیڈر، جیلی پیر اور روحانی پیشوا بھی ہوتے ہیں جو روحانیت بیچتے ہیں۔ ایسے مذہبی اور سیاسی رہنما اور جیلی پیر سادہ لوح مردوں اور عورتوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہم ایسے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں اور جیلی پیروں کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کلٹش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کی شخصیت میں ایک خاص سحر ہوتا ہے، یعنی جادو ہوتا ہے جو عوام و خواص کو مسحور کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے لوگوں کا، خاص طور پر سادہ لوح عورتوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے اور دکھاتے ہیں۔ انہیں کامیاب ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ انہیں دولت، شہرت اور عورت کا نشہ سا ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ آہستہ آہستہ اپنے مریدوں، چیلوں اور پیروکاروں کی زندگیوں کے فیصلے اور ان کو تابع داری کی تلقین کرنے لگتے ہیں۔ جو ایسے لوگ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ اس طاقت کا ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مذہب اور روحانیت کو بیچنے لگتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا ہے اور خدا یا کسی بزرگ نے انہیں خواب میں ایک مشورہ دیا یا ایک حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو وہ خواب یا حکم بتائیں۔ چونکہ وہ مرید اور پیروکار ان پر اندھا ایمان لے آتے ہیں، اس لیے ان کی ہر جائز و ناجائز خواہش اور خواب کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے عہد کا مسیحا سمجھنے لگتے ہیں۔ آخر ایک دن ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور وہ قانونی، معاشرتی اور سماجی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قلعی کھلنے تک یہ سب کچھ کھلنے تک ہزاروں لوگوں کو بلکہ لاکھوں کو گمراہ کر چکے ہوتے ہیں اور اپنی دولت، عزت اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ، ان کی آنکھ کھلنے تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور پھر انہیں اس بحران سے نکلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ جب ہم 20ویں صدی کی کلٹش شخصیات کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جس شخصیت کا خاکہ میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ گریگری راسپوتین ہے۔ وہ سائبیریا کے صحرا میں پیدا ہوا تھا اور روس کا مشہور اور بدنام زمانہ شخص بن کر مرا۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز پادری کے طور پر کیا تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایسی کشش اور روحانی طاقت تھی کہ وہ مشہور ہوتا چلا گیا۔ وہ کئی حوالوں سے ایک غیر معمولی انسان تھا۔ لوگ اس سے جتنی محبت کرتے تھے اتنی ہی اس سے نفرت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی قانونی یا اخلاقی قدر کو توڑنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کرتا تھا۔ عوام کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ہیپناٹزم کا ماہر تھا
بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی شخصیت میں روحانی طاقت ہے جو مریضوں کو شفا یاب کر سکتی ہے۔ جب روس کے بادشاہ نیکولس اور ملکہ الیگزینڈرا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہیموفیلیا کا مرض میں گرفتار ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ایک دفعہ بیماری کی وجہ سے بچے کا خون بہنا شروع ہوا اور وہ بند ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ماں باپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ بچہ مر ہی نہ جائے۔ انہوں نے دربار کے سب نامی گرامی ڈاکٹر، طبیب اور حکیم بلائے، لیکن وہ سب مل کر بھی بچے کا علاج نہ کر سکے۔ آخر ملکہ کی ملازمہ نے مشورہ دیا کہ راسپوتین سے مشورہ کیا جائے۔ جب راسپوتین آیا تو اس نے پہلے سب ڈاکٹروں، حکیموں اور طبیبوں کو کمرے سے نکال دیا اور پھر وہ بچے کے ساتھ اکیلے میں باتیں کرنے لگا۔ آدھ گھنٹے کے بعد جب والدین، حکیم اور ڈاکٹر کمرے میں آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نہ صرف بچے کا خون بہنا بند ہو گیا تھا بلکہ وہ راسپوتین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ راسپوتین نے جب بچے کی جان بچائی تو ملکہ اتنی متاثر ہوئی کہ وہ راسپوتین کی مرید بن گئی۔ اس واقعے کے بعد راسپوتین کا ملکہ کے محل میں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہ نہ صرف بچے کا علاج کرتا بلکہ حکومت کے معاملات میں بھی دخل اندازی کرتا، جس سے بادشاہ ناراض ہو جاتا لیکن ملکہ اور شہزادے کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکتا۔ ایسا ایسا راسپوتین کے دشمن بڑھتے گئے۔ جو شادی شدہ عورتیں اس پر فریفتہ تھی، ان کے شوہروں نے راسپوتین پر کئی قاتلانہ حملے بھی کیے جن سے وہ پراسرار طریقے سے بچ جاتا، لیکن آخرکار اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ راسپوتین نے زار روس کی تباہی اور لینین کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ راسپوتین اتنا مشہور اور بدنام ہوا کہ مرنے کے بعد وہ روس کے دیو مالائی ادب کا حصہ بن گیا۔ آج بھی بونی ایم گروپ کا گانا ساری دنیا میں گایا جاتا ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، راسپوتین کے روس کی 20 عورتوں سے رومانی اور جنسی تعلقات تو تھے لیکن روس کی ملکہ کے ساتھ نہیں تھے۔ کلٹش شخصیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی سوانح میں حقیقت اور افسانہ، سچ اور جھوٹ آپس میں ایسے خلط ملط ہو جاتے ہیں کہ ان کو جدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں امریکہ میں بھی کئی کلٹش شخصیات مشہور اور بدنام ہوئیں، جن میں سے بعض کے چند سو اور چند ہزار اور بعض کے چند لاکھ مرید اور پیروکار تھے۔ ان میں سے ایک سنگ منگ مون ہے جس کے پیروکاروں کو مونی کہلا جاتا ہے۔ وہ مون کو اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ مونی مون پر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک مجمع میں لاکھوں پیروکاروں کی ایک ہی وقت شادی کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی زبان سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ شمالی امریکہ کی ایک اور کلٹش شخصیت ڈیوڈ برگ تھی۔ اس نے اپنے فلسفہ حیات میں مذہب اور موسیقی، منشیات اور روحانیات کو یکجا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پیروکار عورتوں کو طوائف بننے کا مشورہ دیتا تھا۔ اس گروہ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب برگ نے بچوں سے بھی جنسی تعلقات کو جائز قرار دے دیا۔ دھیرے دھیرے برگ کے پیروکاروں کو جنسی بیماریوں نے آ لیا اور سارا گروہ تیتر بیتر ہو گیا۔ امریکہ میں ایک اور کلٹش شخصیت نے شہرت پائی جن کا نام ڈیوڈ کریش تھا۔ کریش سیونتھ ڈے ایڈوینس کے روحانی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کریش کا دعویٰ تھا کہ وہ آخری مسیحا ہے۔ اس نے اپنے پیروکاروں کو بہت سی شادیاں کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کریش کو اس وقت قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے پیروکاروں نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔
آخر قریش کے پیروکاروں کا پولیس سے مقابلہ ہوا اور 19 اپریل 1993 کو قریش کے کیمیون کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ہندوستان اور امریکہ کی ایک اور مشہور کلٹش شخصیت گرو رانجیش تھی۔ رانجیش ایک زمانہ میں ہندوستان میں فلسفے کا پروفیسر تھا۔ اس کی ساحرانہ شخصیت نے ہزاروں لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ اس نے جب آزادانہ جنسی رویوں کی شمع جلائی تو ساری دنیا سے پروانے آنے لگے۔ جب اس نے ہندوستان کی مدر ٹریسا اور موہن داس گاندھی جیسی محترم شخصیات پر تنقید کرنی شروع کی تو ہندوستان نے اسے ملک بدر کر دیا۔ ہندوستان سے نکل کر گرو رانجیش نے امریکہ میں ڈیرے ڈالے۔ شروع میں تو ہزاروں سرمایہ داروں اور آزادانہ طرز زندگی گزارنے والوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے 99 روز رائسز کا ایک کارواں تیار کیا، لیکن پھر اس پر برا وقت پڑا۔ اس پر کئی مقدمات چلے اور ایک عدالت کے جج نے اسے غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے ملک چھوڑنے کو کہا۔ المیہ یہ تھا کہ رانجیش کو امریکہ ہی نہیں ہندوستان بھی اپنا شہری قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ زندگی کی آخری دنوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اور آخر 1990 میں فوت ہو گیا۔ بعض محققین کی رائے ہے کہ رانجیش کی موت ایڈز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مرنے کے بعد رانجیش کا آشرم ہندوستان میں بنایا گیا، جس کا رہنما ایک کینیڈین مرد ہے جو سوامی مائنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور کینیڈین جج کا بیٹا ہے۔ وہ آشرم اتنا مقبول ہے کہ رانجیش کے مرنے کے کئی سال بعد بھی اس کی سالانہ آمدنی لاکھوں اور کروڑوں روپے کی ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب ہم کلٹش شخصیات کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں تو دوستو اندازہ ہوتا ہے کہ 21ویں صدی میں سائنس اور نفسیات، معاشیات اور عمرانیات کی ترقی اور انسانی شعور کے ارتقاء کے باوجود ساری دنیا میں لاکھوں انسان اتنے سادہ لو ہیں کہ وہ ان نیم سیاسی اور نیم روحانی شخصیات اور جیلی پیروں کے سحر میں آ کر اپنی جان اور مال حتیٰ کہ اپنا ایمان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ بڑا فتنہ آج کل مغربی دنیا کے اندر بہت پھیل رہا ہے۔ وہاں دین و ایمان تو ہے نہیں ہے، جو اٹھتا ہے وہ اپنی کوئی کرامت دکھا کر اپنے مسیحا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو، اسلامی ممالک کو اللہ نے بچایا ہوا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ملک کی حفاظت کرے ایسے فتنوں سے، کیونکہ جو فتنے ہیں وہ پھیلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے اپنے ایمان اور اپنے بچوں کی ایمان کی شمع کو ہمیشہ علماء اور صلحاء سے ہی روشن کریں اور ان ٹھگوں اور جیلی پیروں سے بچا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو دوستو اس طرح ہمارے ایک دو اور چینل بھی ہیں، ایک AS اسلامک سٹوری کے نام سے اور ایک AS آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے، آپ ان کا بھی وزٹ کریں، وہاں پر بھی آپ کو بہت اچھی چیزیں ملیں گی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔